آج آپ ہماری حالت دیکھیں کہ صرف آئی ایم ایف کا ریویو کرنے کے لیے ٹیم کو آنے کو ہم اپنی کامیابی بتا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پچھلی دفعہ جب یہ ٹیم آئی تھی تو ہم ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مفتاح اسماعیل اس وقت منسٹر فائنانس ہوتے تھے، اور انہوں نے جب اپنی اسپیچ شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ ہم ہمارا جو آپ کا وہ پروگرام ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کرنے لگے ہیں، اور ہم آپ کو وہ جو آپ کا ٹیکنیکل جو ریویو ہے اس میں آپ سکسیزفل ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جب یہ شہباز شریف صاحب کو بتایا تو شہباز شریف صاحب نے مجھے اس پہ مبارکباد دی۔ تو اس پہ ہال میں ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے کم از کم 300 لوگ ہم نے تالی بجائی تھی، یعنی کہ وہ انٹلیکچوئل لوگ تھے، یعنی کہ کانفرنس میں انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تالی بجائی تھی۔ یعنی کہ آپ لیول دیکھیں ہمارا، کہ ہمارا منسٹر فائنانس کہہ رہا ہے جی کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو ایک قرضہ ملنے والا ہے، اور ہم جتنے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے تھے ہم انٹلیکچوئلس نے تالی بجائی تھی اس بات پہ کہ جی شکر ہے ہمیں قرضہ ملنے والا ہے۔ تو ایک ایسا کنٹری 22 کروڑ عوام کا کنٹری اگر اتنی بات کو اگر اپنی کامیابی کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو یہ 10 کنٹری کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کو راضی رکھنا، چائنا کو راضی رکھنا، یورپین یہ 3-4 کنٹری جو میں نے نام لیے ہیں ان کو راضی رکھنا، اس سارے چکر میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ یہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا اس فنڈ میں حصہ زیادہ ہے اور وہ اپنی ووٹ کسی بھی طرف ڈال سکتے ہیں۔ اگر یو ایس اے اگر اپنی 17% ووٹیں یو ایس اے کی ہیں تو 17% کا شیئر یو ایس اے کا ہے نا، تو اگر یو ایس اے اگر اس کے خلاف چلا جاتا ہے کسی بھی ڈیسیژن کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کنٹری کو فنڈ میں سے حصہ نہیں ملے گا، آئی ایم ایف میں سے اس کو لون نہیں ملے گا۔ ہم نے اس پورے سسٹم میں رہنے کے لیے ان 8-10 کنٹریز کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے۔ باقی تو ہے نا سارے سیاسی نعرے کہ امریکہ کے ساتھ یوں کر دیں گے اور چائنا کے ساتھ یوں کر دیں گے اور انڈیا کے ساتھ یوں کر دیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف میں رہنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ ڈالر 225 روپے سے 265 روپے کا ہو گیا، ایک دفعہ تباہی نکل جاتی ہے بندے کی، کیونکہ ڈالر کا نمبر ایسا ہے۔ تو وہ یہ پولیٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گورنمنٹ اس کو ڈیپریشیٹ کروائے، لیکن یہ جو پولیٹیکلی جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی وہ آئی ایم ایف آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جان آپ یہ کر دیں، تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہماری پالیسی کو ریویو کرے گی، ہمارے جو اس نے ٹارگٹس ہمیں دیے تھے وہ اس کو ریویو کرے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اعلان کرے گی کہ ہمیں قرضے کی اگلی قسط ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، پروگرام میں رہیں گے یا پروگرام میں نہیں رہیں گے، ڈیفالٹ کریں گے یا ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ سننے میں کتنا عجیب سا لگتا ہے نا کہ ایک ادارہ ہے وہ آ کے ہماری پالیسیوں کو ریویو کرے گا اور اس کے بعد وہ اعلان کرے گا کہ ہمیں قرضہ ملنا چاہیے یا قرضہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہم پچھلے اگر ہم 60-65 سالوں کا اپنا کوئی ہسٹری دیکھیں تو یہ ہم 23ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں۔ میرے جو دوست ہیں وہ میرے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ ہر دفعہ یہ میں کہتا ہوں کہ یار کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں تو لگتا ایسے ہے کہ 65 سالوں کو اگر ہم 23 پہ تقسیم کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر 3 سالوں کے بعد ہم دوبارہ ایک آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی ادارے کے پاس ہر 3 سال کے بعد ایک ملک کے لیے قرضہ مانگنے جانا۔ یہ صرف ایک ادارے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس کے علاوہ قرضہ ہے، ورلڈ بینک الگ ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک الگ ہے، باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے الگ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم کمرشل بینک سے الگ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم پچھلے 60-65 سالوں میں ہم نے 23 دفعہ لون لیا ہے۔ تو ہماری کیا عزت ہوگی دنیا میں، یا ہم لوگ یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کیا رسپیکٹ کا لیول ہوگا۔ یہ کیوں ہے ایسا، یہ سارا ایسا کیوں ہے، مطلب ایسا کیوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر آج کل میں جو اخبار کی آپ ہیڈنگز دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ لگے گا کہ جی آئی ایم ایف اپنا شکنجہ ہم پہ مضبوط کر دیا ہے، ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہے، ہمیں آئی ایم ایف جو ہے نا ہماری بجلی کی پرائسز بڑھانے لگا ہے اور پیٹرول کی پرائسز اس نے بڑھا دی ہیں اور ایکسچینج ریٹ اس نے ڈیپریشیٹ کر دیا ہے اور انفلیشن آنے والا ہے اور انفلیشن آ کے اور ہم تباہی کے دانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا یہ آئی ایم ایف خود کرتا ہے یا ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ تو ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پہلے ہسٹری میں جانا پڑے گا، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ 3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں سارے ضمن میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہے کیا، کس مقصد کے لیے بنا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آئی ایم ایف ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے جب ہمیں وہ قرضہ دے رہا ہوتا ہے،
اور جب ہم اس کی وہ کون کون سی شرطیں ہوتی ہیں جو اس سے ہم پوری نہیں کر پاتے تو وہ پھر ہمارے لیے پریشانی والا معاملہ بن جاتا ہے۔ IMF کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ ایک فنڈ ہے جو کہ 1944 میں بنا تھا۔ 44 ممالک نے 44 کنٹریز نے پیسے ملائے تھے، فنڈ اکٹھا کیا تھا، انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، وہ جو ہم نے ڈالر والی ایپیسوڈ کی تھی جس میں ہم نے پوری ہسٹری بتائی تھی کہ ڈالر کا ریٹ کیسے طے ہوا تھا، تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 اور ادارے بھی بنے تھے، ایک ادارہ بنا تھا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ایک بنا تھا ورلڈ بینک۔ 44 لوگوں نے پیسے ملائے، انہوں نے ایک فنڈ بنایا، وہ اس لیے فنڈ بنایا کہ ملکوں کا جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس کو سموتھلی چلتے رہنا دینا چاہیے۔ سموتھلی چلتے رہنا دینے سے مراد یہ ہے کہ جن ممالک کو اپنے جو پیسے چاہیے اپنا کنٹری رن کرنے کے لیے، مطلب کوئی چیز بنانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پل بنانے کے لیے نہیں، سڑکیں بنانے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، اپنا کنٹری رن کرنے کے لیے جس نے پیمنٹس کرنی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو مس میچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، ریزروز کا مس میچ پورا کرنے کے لیے، ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا مس میچ پورا کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے، جو منیمم پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ IMF ان کو پرووائڈ کرے گا، اور وہ ایک بیسک لیول کے بعد جس وقت وہ کنٹری ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مطلب اس وقت 44 کنٹریز تھے اور اب 190 کنٹری ہو گئے ہیں اس پورے فنڈ میں، تو اس ہر کنٹری کا اپنا اپنا حصہ موجود ہے فنڈ کے پیسوں میں۔ تو کون ملک کتنا پیسے جمع کرائے گا یا کتنے پیسے دے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اکانومی کی حالت کے اوپر۔ اکانومی کی حالت سے مراد یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس کتنی ہیں، امپورٹس کتنی ہیں، اس کے پاس ریزروز کتنے ہیں، اس کی GDP کتنی ہے، اور اس کی باقی جو بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اس کا ایک کوٹا طے کر دیا جاتا ہے کہ تم اتنے پیسے دو گے اور اتنے تمہیں اس فنڈ میں تمہارے شیئرز ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ بڑا شیئر ہے اس وقت USA کا، یعنی کہ ٹوٹل کا جتنا فنڈ کا حصہ ہے اس میں تقریباً 17% کے اراؤنڈ USA کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، اٹلی ہے۔ یہ تقریباً اگر ہم ٹاپ کے 10 کنٹری اٹھا لیں تو ان میں سے تقریباً کوئی 60% کے آگے پیچھے کے شیئر ان 10 کنٹریوں کے پاس ہیں، اور باقی جتنے 180 کنٹری ہیں وہ باقی جو اس کا 40% اس کا کیری کرتے ہیں، رفلی میں اندازہ لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ امپورٹنس آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے IMF کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو یہ 10 کنٹری کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کو راضی رکھنا، چائنا کو راضی رکھنا، یورپین یہ 3-4 کنٹری جو میں نے نام لیے ہیں ان کو راضی رکھنا، اس سارے چکر میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ یہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا اس فنڈ میں حصہ زیادہ ہے اور وہ اپنی ووٹ کسی بھی طرف ڈال سکتے ہیں۔ اگر USA اگر اپنی 17% ووٹیں USA کی ہیں تو 17% کا شیئر USA کا ہے نا، تو اگر USA اگر اس کے خلاف چلا جاتا ہے کسی بھی ڈیسیژن کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کنٹری کو فنڈ میں سے حصہ نہیں ملے گا، IMF میں سے اس کو لون نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ٹاپ کے 8-10 کنٹری ہیں تقریباً 60% کے آگے پیچھے کا شیئر رکھتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ان کی ایک بڑی ویٹیج ہے۔ تو ہم نے اس پورے سسٹم میں رہنے کے لیے ان 8-10 کنٹریز کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے۔ باقی تو ہے نا سارے سیاسی نعرے کہ امریکہ کے ساتھ یوں کر دیں گے اور چائنا کے ساتھ یوں کر دیں گے اور انڈیا کے ساتھ یوں کر دیں گے، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے IMF میں رہنا ہے، IMF کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تک یہ بات یہ ایک ہوگی کہ یہ IMF ہے۔ اب IMF کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے؟ IMF کی ضرورت تب اس وقت پڑتی ہے کہ جس وقت ہم کوئی کنٹری انسالومنٹ ہو جاتا ہے۔ انسالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو پیسے کما رہا ہے، وہ چاہے لوکل کرنسی، چاہے فورن کرنسی، ڈومیسٹک فسکل سائڈ ہے یا اس کی ایکسٹرنل سائڈ ہے، تو وہ اس کی ملک کو چلانے کے لیے جب وہ پیسے پورے نہیں کر پاتا باقی ذرائع سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹس نہیں کر پاتا، وہ ریمیٹنسز نہیں کر پاتا، اس کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ٹیکسز سے ریونیو نہیں اکٹھے کر سکتا، اس کی جو SOEs ہیں، اس کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ پروفٹ نہیں کما رہی ہوتی، یعنی کہ جب وہ پیسے نہیں کما پا رہے ہوتے اور آؤٹ فلو چیزوں کا بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ڈومیسٹکلی بہت زیادہ ایکسپینڈیچر جا رہا ہے، چاہے وہ باہر کی طرف بہت زیادہ ایکسپینڈیچر جا رہا ہے، تو اس سارے جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو لونز چاہیے ہوتے ہیں، وہ ڈومیسٹک سے بھی اور وہ ایکسٹرنل سے بھی۔ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لے سکتا ہے، وہ IDB سے لون لے سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ سے بھی لون لے سکتا ہے۔
یہ جب سارا کچھ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹری انسالوینٹ ہو گیا. وہ اپنی چیزوں کو، اپنے ملک کو اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنے سکلز کی، اپنے زور پہ اس کنٹری کو نہیں چلا سکتا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ IMF کے پاس جاتا ہے. وہ IMF کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اب ہم سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں پیسے دیں. تو شروع میں جو 1944 میں جب IMF بنا تھا تو اس وقت اس کی پالیسیز کچھ اور تھیں. ود دا پیسج آف ٹائم یہ پالیسی آہستہ آہستہ چینج ہوتی چلی گئی. تو 80s میں آ کے IMF نے جب یہ دیکھا کہ یار ہم ان کو بار بار پیسے دیتے ہیں، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، باقی کنٹریز بھی ان کو بار بار پیسے دیتے ہیں تو وہ بار بار ڈیفالٹ کرتے ہیں، تو اس سے ایک شیئرڈ ڈیمیج کا کانسیپٹ ابھرتا ہے کہ یار کہ یہ پیسے فنڈ ہے نا، فنڈ کا مطلب ہے کہ باقی کنٹریز کے پیسے اس میں موجود ہیں. وہ ہمارا کوئی کزن تو ہے نہیں IMF کے، ہم اس کے پاس جائیں گے وہ ہمیں اللہ واسطے کچھ دے دے گا. یہ لوگوں کے پیسے ہیں جو کہ اس نے ہمیں دینے ہیں، اور اس نے یہاں سے ہم سے انٹرسٹ ریٹ لے کے، ہم سے پیسہ واپس لے کے لوگوں میں باقی تقسیم کرنے ہیں، جن لوگوں کی، جن کنٹریز کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. تو یہ ایک فنڈ ہے، یہ ایک کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ خیرات کے طور پہ کچھ پیسے دے گا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ لوگ چیزیں پوری نہیں کر پاتے تو اس نے ود دا پیسج آف ٹائم اسپیسیفکلی 80s میں آ کے اس نے ہمیں سے مراد یہ کہ جتنے بھی وہ کنٹریز جو ڈیٹ لیتے ہیں اس سے، تو اس نے ہمیں ریفارمز کرنے کے لیے کہا کہ جی آپ اپنے اندر چیزیں، اپنی اکانومی کو خود بھی ٹھیک کریں گے. تو ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو پیسے نہیں ہیں، انسالوینٹ ہو چکے ہیں، اب آ کے آپ ہمارے پاس آ کے پیسے دیں. تو آج کل حالات یہ ہیں، مطلب پچھلے 15-20 سال میں، کہ وہ آ کے جب IMF آتا ہے تو ہمیں IMF صرف پیسے نہیں دیتا، وہ پورا ایک پروگرام لے کے آتا ہے. اس کو کہتے ہی پروگرام ہے، IMF کا پروگرام. وہ ایک پروگرام لے کے آتا ہے. پروگرام لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں آ کے پہلے ہم سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں. تو وہ اپنی مطابق، اپنے حساب کے مطابق پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمیں بتائے گا کہ اب اگر آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے اور اس طریقے سے آپ کے پیسے واپس آئیں گے. وہ یہ والا کام کیا ہے؟ وہ 2 بڑے کام ہیں. اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن پالیسی اور اسٹرکچرل ریفارمز. پہلی بات ہے اسٹیبلائزیشن پالیسی. اسٹیبلائزیشن پالیسی انتہائی ایمرجنسی ہوتی ہے. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلائزیشن پالیسی میں جس وقت آپ اس کے پاس جاتے ہیں، نیچرلی آپ 2 کاموں کے لیے اس وقت جاتے ہیں، اس وقت آپ کے سر پہ 2 تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں. ایک جو ہماری آج والی پوزیشن ہے کہ ہم نے لوگوں کے ڈالرز دینے ہیں اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل سیکٹر ہمارا ڈیمیج ہوا پڑا ہے، ڈالر بہت زیادہ بلیڈ ہو رہا ہے، بہت زیادہ نکل رہا ہے، اور لیکن ہمارے پاس ڈالر دینے کو نہیں اور ہم ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس صورتحال میں ہم اس کے پاس جاتے ہیں. یا دوسری اگر ڈومیسٹک والی صورتحال دیکھ لیں تو بہت زیادہ ہمارے پاس ایکسپینڈیچر ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ریونیو اور نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑتا ہے. اچھا، تو وہ ہمارے لیے اسٹیبلائزیشن پالیسی میں کیا کرے گا؟ ایکسٹرنل سیکٹر کے لیے وہ ہمیں ایک فلور دے گا، وہ ہمیں ایک یہ کہ آپ کے پاس کم از کم اتنا نیٹ انٹرنیشنل ریزروز موجود ہونے چاہیے. وہ ہمیں پلان دے گا کہ آپ کی پہلے کوارٹر میں، پہلے مہینے میں، پہلے 2 مہینوں میں، پہلے 3 مہینوں میں، پہلے 4 مہینوں میں، پہلے 5 مہینوں میں آپ کے پاس اتنے ریزروز مینٹین ہونے چاہیے. تو وہ مینٹین کیسے ہوں گے؟ ہم جیسے کہ ہمیں IMF اوکے کر دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو لون دے رہے ہیں، تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 10 12 15 کنٹریز ہیں، وہ ان کی جب ان کا بہت بڑا شیئر ہے اس میں فنڈ میں، جیسے کہ فنڈ اوکے کر رہا ہوتا ہے، IMF اوکے کر رہا، تو اس کا ایک ڈھکا چھپا مطلب یہ ہے کہ باقی کنٹریز بھی آپ کو اوکے کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوکے کرنے کی وجہ سے فنڈ اوکے کر رہے ہیں آپ کو. تو اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا باقی انفلو رکا ہوتا ہے باقی کنٹریز کو جو آپ کو لون دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ IMF کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہوتے کیونکہ اس وقت تک آپ کو IMF اوکے نہیں کر رہا ہوتا. تو سب کے سٹیکس کامن ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی جگہوں سے پیسے آپ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فرینڈلی کنٹری پیسے دے دے، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے آ جائیں گے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے آ جائیں گے. جہاں جہاں آپ نے ہاتھ پاؤں مارا ہوتا ہے وہاں سے آپ کے انفلو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہاں سے انفلو آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا دیکھیں، جو آپ کی کمائی والی سائڈ ہے یا آپ کے لگانے والی سائڈ ہے، تو ایکسپورٹس ایسی چیز ہے کہ جو 2 4 6 مہینوں میں یا سال میں نہیں بڑھتی ہیں. ریمیٹنسز 2 4 6 مہینوں میں نہیں بڑھتی ہیں. FDI 2 4 6 مہینوں میں نہیں آتی ہے. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کٹ لگاتے ہیں آپ امپورٹس کے اوپر. تو آپ آؤٹ فلو آف دا ڈالر بھی روک لیتے ہیں اور ان فلو آف دا ڈالر آپ کا لونز کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے.
تو ایک سائڈ تو یہ وہ کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹیبلائزیشن پالیسی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کریں, کیونکہ کچھ ایسے کام جو کہ پولیٹیکلی گورنمنٹ نہیں کر سکتی وہ IMF آپ سے زبردستی کرواتا ہے, اور پھر آپ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے سر سے ہٹانے کے لیے وہ آپ کو ایک ایسا نیریٹو بنا کے دیتی ہے کہ جس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جی IMF ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے. IMF ظلم نہیں کر رہا ہوتا, IMF نے تو اپنے پیسے لینے ہیں, وہ ہمارا کزن تو ہے نہیں کہ وہ خیرات کے طور پہ دے گا. وہ لوگوں کے پیسے اس نے ہمیں دیے ہوئی ہیں تو اس نے ہم سے لے کے واپس کرنے ہیں, یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یار کہ دیکھیں آپ کا آسان ترین طریقہ یہ ہے امپورٹس کو کم کرنے کا, آپ ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کر دیں. آپ کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر بچانے کا کہ آپ ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کر دیں. تو یہ ایک پولیٹیکل وائبل ڈیسیژن نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ڈالر نمبر ایسا ہے کہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ کے ڈالر ریزروز 3 بلین رہ گئے ہیں تو اچھے سے اچھے بندے کے سر پہ جوں نہیں رہیں گی, کان پہ جوں نہیں رہیں گی. لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ ڈالر 225 روپے سے 265 روپے کا ہو گیا, ایک دفعہ تباہی نکل جاتی ہے بندے کی, کیونکہ ڈالر کا نمبر ایسا ہے. تو وہ یہ پولیٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گورنمنٹ اس کو ڈیپریشیٹ کروائے. لیکن یہ جو پولیٹیکلی جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی وہ IMF آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جان آپ یہ کر دیں, تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک سائڈ ہوتی ہے. فسکل سائڈ پہ آ جائیں. فسکل سائڈ پہ بہت جلدی سے آپ ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف جس وقت آپ اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی گروتھ کو کرٹیل کر دیا ہے. آپ نے, چونکہ ہمارا کنزمپشن بیسڈ کنٹری ہے, ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارا کنزمپشن بیسڈ کنٹری ہے, پروڈیوس ہم کرتے کوئی نہیں ہے, تو وہ کنزمپشن آتی کہاں ہے, وہ امپورٹ سے آتی ہے. وہ امپورٹ جب آپ نے کاٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی ٹرانزیکشنز اور اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. جب اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو جو ٹیکس پہلے کلیکٹ ہو رہا تھا وہ ٹیکس اور بھی کم ہو جائے گا کلیکٹ ہونا. تو اب دوسرا حصہ آ جاتا ہے ایکسپینڈیچر والا سائڈ پر. تو IMF آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر کٹ کریں. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ریجیڈیٹی ہوتی ہے, ہم اس کو بہت تیزی سے اس کو کٹ کر نہیں سکتے. انٹرسٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ ہم کٹ نہیں کر سکتے. ہماری سیلریز ہوتی ہیں فوری طور پہ ہم کٹ نہیں کر سکتے. ہماری باقی جو ایکسپینڈیچر ہم نے کرنے ہوتے ہیں ڈیفینس کے اوپر ہمارا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ہم جلدی سے نہیں کر سکتے. تو پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے ترقیاتی خرچے. تو اس کے اوپر ہم کٹ لگا کے اس کو فسکل ڈسپلن میں لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو. باری باری ٹرمینالوجیز ہیں اس میں کہ جی ہم نے پہلے پرائمری بیلنس سیٹ کرنا ہوتا ہے, پھر یہ کرنا, اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں, وہ کسی کو تفصیل سے کرنے والا کام ہے, تو میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن کی پالیسی ہے. جب بھی IMF کا پروگرام آتا ہے ہم اسٹیبلائزیشن کی پالیسی میں آتے ہیں. اسٹیبلائزیشن کی پالیسی میں ہم تقریباً کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ کر دیتے ہیں, ہم ٹیکس ریٹس بڑھا دیتے ہیں, ہم بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, کچھ سبسڈی کاٹ دیتے ہیں, کچھ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, کچھ باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اسٹیبلائزیشن کی حد تک ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ کم ہو جاتی ہے. جب بھی ہم اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لو لیول پہ جا کے اکانومی کو آپ تھوڑا سا کم کریں گے, اکنامک ایکٹیویٹیز کم کریں گے, لو لیول پہ جا کے آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر دیں گے. دوسرا حصہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز کا. ہمیں باقاعدہ IMF جب پروگرام دیتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اگلے 3 سال میں, 5 سال میں, 7 سال میں, 8 سال میں آپ نے یہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. تو اسٹرکچرل ریفارم سے آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے گی. لیکن جو ہی ہمارا اسٹیبلائزیشن والا تھوڑا سا ماحول سیدھا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ اکانومی میں سے ایمرجنسی ختم ہوئی ہے, تو ہمیں ایک نعرہ یاد آتا ہے کہ ہم نے IMF کا کشکول توڑ دیا ہے اور ہم نے وہ لوگوں کو نعرے شارے مار کے, تو اس کے بعد ہم پرانی والی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں اور ہم اسی طرح سے ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرتے ہیں جیسے ہم پہلے مینیج کر رہے تھے. اسی طرح سے خرچے بڑھا دیتے ہیں جیسے پہلے خرچے بڑھا رہے تھے. اسی طرح سے ہم باقی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہم پہلے باقی کام کر رہے تھے. اور اس کے بعد آپ کی اکانومی پھر اس ٹریپ میں پھنس جاتی ہے اور آپ ٹھیک 2, 2.5, 3 سال کے بعد پھر آپ آقا کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں, جی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں قرضہ دے دیں. اب جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے, اس کے پیچھے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لمبا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ہمارا جو بھی پولیٹیکل حکمران آتا ہے یا جو بھی بندہ آتا ہے, یا کسی بھی آپ دفتر میں دیکھ لیں, ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسی بناتے ہی نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار جتنی عرصہ میری نوکری ہے, جتنا عرصہ میرا کام ہے, اتنا عرصہ تو یہ بس گزر جانا, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ جس اسٹرکچر کے تحت آپ کی اکانومی چل رہی ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے. یعنی کہ جس اسٹرکچر کے تحت آپ ایکسچینج ریٹ چلا رہے ہیں, اس اسٹرکچر کے تحت ایکسچینج ریٹ نہیں چلتا. آپ نے ایکسچینج ریٹ کو اس اسٹرکچر کے تحت چلانا ہے جہاں جو ریکوائرڈ ہے. جس اسٹرکچر کے تحت آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں یہ اسٹرکچر وائبل نہیں ہے.
اگر یہ وائبل ہوتا تو آپ ریونیو اکٹھے کر چکے ہوتے. جس اسٹرکچر کے تحت آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, جس اسٹرکچر کے تحت آپ ایکسپورٹس کر رہے ہیں, جس اسٹرکچر کے تحت آپ امپورٹ کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. اس اسٹرکچر کو آپ نے ریفارم کرنا ہے, اس کو آپ نے دوبارہ بنانا ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس پڑوس کی بڑی اگزامپلز ہیں. IMF انڈیا نہیں گیا 91 کے بعد, انڈیا بھی ایسے ہی جاتا تھا IMF کے پاس. شری لنکا نہیں گیا, اب آ کے کولیپس ہوا ہے شری لنکا کا. باقی ویتنام, باقی کتنے بھی کنٹریز ہیں, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, بہت مثالیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو بنانا شروع کیا تو ہم نے بنایا ہے. ہمارا غلطی کیا ہوئی ہے یا ہم غلطی کیا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم یہ غلطی کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم آج کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. آج آپ ہماری حالت دیکھیں کہ صرف IMF کا ریویو کرنے کے لیے ٹیم کو آنے کو ہم اپنی کامیابی بتا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ پچھلی دفعہ جب یہ ٹیم آئی تھی تو ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ میں نہیں, ہم ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور مفتاح اسماعیل اس وقت منسٹر فائنانس ہوتے تھے, اور انہوں نے جب اپنی اسپیچ شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے IMF نے کہا ہے جی کہ ہم ہمارا جو آپ کا وہ پروگرام ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کرنے لگے ہیں, اور ہم آپ کو وہ جو آپ کا ٹیکنیکل جو ریویو ہے اس میں آپ سکسیزفل ہو گئے ہیں. تو میں نے جب یہ شہباز شریف صاحب کو بتایا تو شہباز شریف صاحب نے مجھے اس پہ مبارکباد دی. تو اس پہ ہال میں ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے کم از کم 300 لوگ, ہم نے تالی بجائی تھی. یعنی کہ وہ انٹلیکچوئل لوگ تھے, یعنی کہ کانفرنس میں انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تالی بجائی تھی. یعنی کہ آپ لیول دیکھیں ہمارا, کہ ہمارا منسٹر فائنانس کہہ رہا ہے جی کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو ایک قرضہ ملنے والا ہے, اور ہم جتنے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے تھے ہم انٹلیکچوئلس نے تالی بجائی تھی اس بات پہ کہ جی شکر ہے ہمیں قرضہ ملنے والا ہے. تو ایک ایسا کنٹری 22 کروڑ عوام کا کنٹری اگر اتنی بات کو اگر اپنی کامیابی کیا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ابھی ٹائم لگے گا. ابھی فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے, فوری طور تو شارٹ رن تو یہی ہے, کسی طریقے سے IMF سے لون لے لیا جائے, یہ شارٹ رن ہے, اس میں کوئی جذباتی ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن جب تک ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کریں گے, مطلب آپ نے آج سے کوئی 10 12 15 سال پہلے سنا ہوگا جی کہ ہمارا 5 سالہ منصوبہ بنتا ہے, فلانا 5 سالہ منصوبہ, فلانا 5 سالہ منصوبہ. کیا آپ نے پچھلے 10 12 15 سالوں میں کچھ 5 سالے منصوبے والی کوئی کہانی سنی ہے کہ کوئی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اب وہ والی پرائیورٹیز ختم ہو گئی ہیں, لانگ ٹرم والی پرائیورٹیز. تو اس کا مطلب یہ کہیں ہوتا ہوگا, لیکن اب وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی لانگ ٹرم وہ پلاننگ کر رہے ہوں. تو وہ ابھی 2-3 دن وہ ایک ٹیکنیکل ریویو کرے گی, اس کے بعد ایک پالیسی ریویو ہوگا, اور اس کے بعد کوئی پورا ورڈکٹ اپنا دیں گے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں, اگر اس میں سے کوئی اچھی بات ہوئی, کوئی سمجھنے والی بات ہوئی تو انشاءاللہ آپ سے اس وقت شیئر کریں گے. تب تک کے لیے خدا.